الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بلند تر صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أشرق الشمس من مشرقها وأغربها إلى المغرب الذي بيده الحياة والممات وهو مالك كل شيء والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه ورسوله المعروف في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أخيه ووزيره ووارث علمه المعروف في السماء بعلى وفي الأرض بعلي بن أبي طالب والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله وصحاب البرر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بلند تر صلوات پڑھیے خاندان عزیزانہ گرامی و سامعین محترم، ایصال ثواب کی مجلس ہے تو حتماً اور واجباً یہ بات عیاں ہے کہ موضوع موت ہونا چاہیے۔ بغیر کسی مقدمے کے سیدھا مدعا پر آتے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیا موت عذاب الہی ہے؟ کیا موت خدا کی طرف سے مصیبت ہے یا کوئی موت بلا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ الموت نعمت من نعمت اللہ، موت اللہ کی نعمات میں سے ایک نعمت ہے۔ اچھا، پھر اس موت سے انسان ڈرتا کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں اس موت سے انسان اس لیے ڈرتا ہے کہ اس نے اس موت سے قبل اپنے رب کو بھلا دیا۔ خداوند کریم قرآن میں تقریباً 63 آیات میں موت کا ذکر کرتا ہے کہ مختلف جگہوں پر، جیسے آپ نے یہ آیتیں سنی ہوں گی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت آئے گی۔
جاندار سے مطلب صرف انسان نہیں ہے، بلکہ ہر وہ نفس لینے والا، تنفس کرنے والا، سانس لینے والا۔ لیکن موت ہے کیا؟ کیا واقعاً ایک مصیبت ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، یا موت ایک ایسا حربہ ہے خدا کی طرف سے، ایک ایسا وسیلہ ہے خدا کی طرف سے جو ہمیں خدا کے قریب کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ موت انسان کے لیے نعمت الہی ہے۔ آپ تصور کریں کہ جس طریقے سے آپ نے بہت سارے بیمار ایسے دیکھے ہوں گے، اگر ان کو موت نہ آئے تو باپ سے بیٹے کو نفرت ہو جائے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے بہت ساری چیزیں ایسے دیکھی ہوں گی، ایسے حالات دیکھے ہوں گے کہ انسان دعا کرتا ہے کہ اب جو یہ بستر پر پڑا ہوا ہے یہ یہاں سے چلا جائے۔ اس لحاظ سے موت الہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لیکن حقیقت موت کیا ہے؟ کیا حقیقت موت یہ ہے کہ آدمی فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں؟ کہ مثال کے طور پر ہمارے دوست بزرگوار سید منور علی شاہ صاحب جو ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موت آ گئی یعنی ختم ہو گئے، موت آ گئی یعنی اب عدم ہو گیا، موت آ گئی یعنی اب کچھ بھی نہیں رہا، یہ بندہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بندہ اپنی لائف کے 5ویں مرحلے میں داخل ہوا ہے۔ کتنے مرحلے میں؟ 5ویں مرحلے میں، اور وہ مرحلہ اس مرحلے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب 5 مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ اگر ٹائم ہوتا تو تشریح کرتے، لیکن نام لے لیتا ہوں تھوڑی سے، تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات واضح ہو جائے اور وہ موت سے محبت کرنا سیکھیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، موت محبت کرنے والی شے ہے۔ پہلا مرحلہ عالم عقل میں ہم گزار کے آئے ہیں، عالم عقل میں ہم پہلا مرحلہ گزار کے آئے ہیں، پھر اس کے بعد عالم ارواح، عالم عقل میں ہماری عقلوں کو جنم دیا گیا، عالم ارواح میں ہماری روح کو جنم دیا گیا۔ بس سادہ سی مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کبھی کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اچانک کوئی شخص آپ کے سامنے آ گیا، آپ سوچنے لگے کہ میں اس سے کہاں ملا ہوں، لیکن در حقیقت آپ اس سے ملے نہیں ہیں کہیں پہ۔ ایسا ہوا ہے آپ کی زندگی میں؟ سوچنے لگتے ہیں، سوچنے کے بعد کہتے ہیں نہیں میں اس سے ملا نہیں ہوں، پھر یہ کیا ہے کہ آپ نے اسے پہچانا کہ میں کہیں ملا ہوں۔ یہ نتیجہ ہے عالم عقل اور عالم ارواح کا، کہ کہیں پر اس کی عقل کے ساتھ آپ کی عقل ٹکرائی ہے، یا اس کی روح کے ساتھ آپ کی روح ٹکرائی ہے۔ اور تیسرا عالم ہوتا ہے عالم بطن، یعنی جب ہم شکم مادر میں ہوتے ہیں، یہ تیسرا عالم۔ اور چوتھا عالم ہے عالم دنیا۔ اب ہر عالم اپنے دوسرے عالم سے زیادہ حسین ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ تصور کریں، عالم ارواح کچھ بھی نہیں تھا، فقط روحیں تھی، عالم عقل میں صرف عقل تھی، لیکن عالم بطن میں ہم نے کھانا پینا شروع کیا، بڑھنا شروع کیا، ہماری خوبصورت شکلیں اللہ نے بنانی شروع کر دیں، لیکن جیسے ہی عالم دنیا میں آئے، اب یہ عالم بطن سے زیادہ وسیع دنیا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم نے یہاں پر کھانا پینا شروع کیا، بڑھنا شروع کیا، پہننا شروع کیا، شادیاں کرنے شروع کر دی، اچھے اچھے گھر بنانے شروع کر دیے، نئی نئی ٹیکنالوجی استعمال کرنی شروع کر دی، جو عالم بطن میں ہم نہیں کر رہے تھے۔ اب جو 5واں مرحلہ ہے یعنی عالم برزخ، وہ اس سے زیادہ حسین ہے مومن کے لیے۔ میں نے بات واضح کر دی، اس سے زیادہ حسین ہے مومن کے لیے۔
اور اس سے زیادہ خطرناک ہے منافق کے لیے. اب یہاں سے چلے 5ویں مرحلے میں. یہ 5واں مرحلہ. لیکن آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ موت ہے کیا؟ جسے ہم زندگی سمجھ رہے ہیں کیا وہی تو موت نہیں ہے؟ یا جسے ہم موت سمجھ رہے ہیں کیا وہی تو زندگی نہیں ہے؟ نوٹ فرمائیے گا کہ موت محبت کرنے کی چیز ہے. بس بات ذہن میں رہے، یہ میرے ذہن سے نہ نکل جائے. اسی وقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارا آئیڈیل کیا ہے جوانوں کا؟ جناب علی اکبر. بوڑھوں کا آئیڈیل کیا ہے؟ جناب حبیب بن مظاہر. نوجوانوں کا آئیڈیل کیا ہے؟ جناب امیر قاسم. بچوں کا آئیڈیل کیا ہے؟ جناب علی اصغر. موت محبت کی چیز ہے. اگر محبت کی چیز نہ ہوتی تو علی اکبر یہ نہ فرماتے کہ انی احب الموت. کہ جب بابا نے پوچھا کہ کیف عندک الموت، کہ تمہارے نزدیک موت کیا ہے، جواب کیا دیا؟ احلی من العسل، کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے موت. آئیڈیل جب علی اکبر و جناب قاسم ہو تو شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے موت. قرآن میں موت ہے کیا؟ توجہ سے سنیے. 29ویں پارے کی شروعات میں خداوند کریم کا ارشاد ہے، تبارک الذی بیدہ الملک. پاک ہے وہ ذات. پہلے خدا اپنی توصیف کر رہا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں قبضہ کائنات ہے. ملک یعنی یہ اور وہ جتنے بھی افلاک ہیں وہ سارے کے سارے، ان میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری. پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے. الذی، اب صفت ایسی بیان کر رہے ہیں خداوند کریم کہ جو صفت کسی میں نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات. خدا کون؟ کہا وہ خدا جس نے موت کو اور زندگی کو خلق کیا ہے. اچھا، ترتیب پر توجہ کی آپ نے؟ قرآن کی ترتیب ہے. قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے پہلے موت کو خلق کیا پھر زندگی کو خلق کیا. اس میں توجہ کریں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ الذی خلق الحیات والموت، جس نے پہلے زندگی کو خلق کیا پھر موت کو خلق کیا. نہیں، قرآن سمجھانا کیا چاہتا ہے کہ دیکھو انسانوں، جسے تم زندگی سمجھ رہے ہو وہ موت ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی خدا کہہ رہا ہے میں نے پہلے موت کو بنایا ہے بعد میں زندگی کو بنایا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں پہلے زندگی ہے بعد میں موت ہے. قرآن سچا ہے. وہ ارشاد فرما رہے الذی خلق الموت، جس نے پہلے موت کو بنایا پھر زندگی کو بنایا. زندگی وہ ہوتی ہے جو ابدی ہو، ہمیشہ ہو. اب یہ گلاس بھرا ہوا ہے، آپ اسے دیکھیں. اسے ہم بھرا ہوا تب تک کہیں گے جب تک یہ بھرا ہوا ہو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میں نے اسے پی لیا، یہ خالی ہو گیا. اب آپ اسے کہیں گے بھرا ہوا؟ کہا نہیں، اب اسے بھرا ہوا نہیں کہیں گے. یعنی مستقل طور پر اس میں طاقت نہیں ہے کہ یہ بھرا ہوا ہو. حیات کیا ہے؟ یعنی مستقل اس میں قوت موجود ہے کہ اس کے بعد موت نہ آئے. تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہے. قرآن اس ترتیب کو بیان کر رہا ہے کہ نہیں، جسے تم زندگی سمجھ رہے ہو در واقع یہ سفر ہے ابدی زندگی کی طرف.
آپ اسے زندگی نہ سمجھنا، زندگی آگے ہے، یہ سفر ہے، اس کے بعد موت ہے۔ اور جو موت آتی ہے وہ عدم نہیں ہوتی، اس کا نام مرنا نہیں ہوتا، نابودی نہیں ہوتی، بلکہ وہ قدم ہے اگلی زندگی کے لیے۔ اب جن کے پاس موت عدم ہے، نابودی ہے، ان کے مردار ہوتے ہیں۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ ان کے مردار ہوتے ہیں، ہمارے مردار نہیں ہوتے، ہمارے زندہ ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے مکتب اہل بیت میں، یہ فرق ہے دوسروں میں اور ہم میں۔ دوسروں کے ہاں جب کوئی موت ان کو آ جائے تو سمجھتے ہیں اب بات ختم، لیکن ہمارے ہاں موت کے بعد ہماری میت سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے۔ نہیں، دلیل عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ نے ان میتوں پہ دیکھا ہوگا نا کہ شانوں کو ہلا کے کہا جاتا ہے، اسمع افہم، مطلب پتہ ہے، یعنی سن بھی سمجھ بھی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا مرتا نہیں ہے، ہمارا انتقال کرتا ہے اس زندگی ابدی کی طرف۔ اور تازہ سی مثال، امیر شام کے دربار میں جب ایک علی والے کو لایا گیا، غور سے سنیے گا، جب علی والے کو لایا گیا قیدی بنا کے، تو امیر نے کہا کہ مجھے کہو کہ امیر المومنین کر کے مجھے سلام کرو۔ غور سے سنیے گا، علی والا ہے، دیکھ کے کہنے لگا کہ میرا امیر صرف علی ہے۔ اچھا، توجہ کی آپ نے؟ کھڑا کہاں ہے؟ شام کے دربار میں، کئی ہزار سپاہیوں کے جھرمٹ میں، قیدی ہے، بوڑھا ہے، حجر بن عدی۔ کئی سو سال بعد جب اس کی قبر کو کھودا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی دفن کیا گیا ہے۔ یہ ابھی آپ نیٹ پہ دیکھیں، حجر بن عدی کی جب شام میں جناب زینب کے روزے پہ حملہ کیا گیا تو اس کی قبر کو کھودا گیا تھا۔ کہا کہ مجھے امیر المومنین کہو، اس نے کہا ما لی الامیر الا العلی، کہ میرا علی کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ اچھا، حکم دیا کہ اسے قتل کرو۔ اب حجر بن عدی نے جیسے ہی قتل کا نام سنا تو مسکرانے لگا۔ یہ موت محبت کی چیز ہے، موت محبت کرنے کی چیز ہے۔ اگر علی والا ہو تو مسکرانے لگا۔ آیا جو سر کاٹتا تھا، قریب آیا، حجر بن عدی نے کہا کہ تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ جسے مارا جاتا ہے اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ واپس گیا، کہا کہ حجر بن عدی کہہ رہا ہے کہ آخری خواہش، مجھ سے پوچھو آخری خواہش۔ پوچھی گئی جب حجر بن عدی سے آخری خواہش کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تو اس نے کہا مجھے اتنا پانی دے دو کہ میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں۔ میرے جیسا بندہ ہوتا تو کہتا کہ ذرا آہستہ مارنا، یا مثال کے طور پر ابھی کچھ دن چھوڑو، کھانے پینے دو پھر مارنا۔ لیکن علی والا ہے، کیا آخری خواہش کہ 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اب توجہ سے سنیے گا، جیسے ہی کہا نا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے دو، مجھے اتنا پانی دو، تو وہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا جس کو پہلے ہی غصہ تھا، اس نے کہا جا اپنے امیر سے مانگ۔ اچھا، جا اپنے امیر سے مانگ، مجھ سے کیوں مانگتا ہے پانی؟ اب حجر بن عدی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا مولا اب میری عزت کا سوال نہیں ہے، اب تیری عزت کا سوال ہے۔ اچھا، حجر بن عدی کے کلمات سنیں گے، کیا کلمات تھے؟
کہا کہ مولا میں نے تیری ولایت کا اعلان دشمن کے نرغے میں کر دیا، میں نے دشمن کے نرغے میں سب کو بتا دیا کہ میں علی والا ہوں، میں نے نعرہ لگا دیا کہ علی میرا مولا ہے، اب تو میرا مولا ہے یہ ثابت کر۔ غور سے سنیے گا، بڑا دلچسپ ہے کہ موت ہے کیا۔ حجر بن عدی بتا رہے ہیں اس موت سے نہ ڈرا کرے، کسی دن تو آنی ہے۔ میں نے کوئی 7-8 سال پہلے ایک جملہ خدمت میں عرض کیا تھا دوستوں کی خدمت میں کہ بھائی مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے، پھر کسی کے کھاتے میں مرے نا، کھاتا سمجھتے ہیں؟ ہاں، مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے، بستر پہ بھی مرنا ہے، میدان میں بھی مرنا ہے، پھر کسی کے کھاتے میں مرے نا۔ مردار ہو کر مرنے سے علی کے نام پہ قربان ہو کر مرنا اچھا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، جیسے ہی حجر بن عدی نے اتنا کہا، بادل کا ٹکڑا آ گیا، برسنے لگا، سب پہ نہیں، صرف حجر بن عدی پر۔ مانگا تھا وضو کے لیے پانی، اب غسل کر رہا ہے۔ مانگا تھا وضو کے لیے پانی، لیکن اب غسل کر رہا ہے۔ غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، ایک سپاہی قریب آ گیا، آ کر کہنے لگا حجر بن عدی جب علی تمہاری اتنی مانتا ہے تو اس سے یہ دعا بھی کر کہ یہ حاکم شام مر جائے۔ جب علی تمہاری اتنی سنتا ہے تو دعا کر کے یہ حاکم شام مر جائے اور تو بچ جائے۔ تو حجر بن عدی نے مسکرا کر کہا احمق، یہ دعا میں کبھی کروں گا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہا یہی تو وسیلہ ہے مجھے علی سے ملاقات کرانے کا۔ اب ہے کیا؟ موت وہ وسیلہ ہے جو علی سے کراتی ہے ملاقات۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا نا کہ شیعہ کی صفات کیا ہیں، بقایا صفات آپ میں موجود ہیں، نمازی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، سب چیزیں ہیں آپ میں۔ یہ ایک صفت جو اکثر کم بیان کی جاتی ہے، امام نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو موسیٰ سے بھی افضل ہے۔ عجب بات، موسیٰ نبی، موسیٰ سے بھی افضل ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو موسیٰ سے بھی افضل ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ جب موسیٰ کے پاس ملک الموت آیا نا تو موسیٰ نے کہا چند گھڑیوں کے بعد میرا روح قبض کر لے، لیکن ہمارا شیعہ ایسا ہوتا ہے کہ ملک الموت آ جائے جس ٹائم پہ اور کہے کہ روح قبض کرنی ہے، وہ کہے گا بسم اللہ۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اچھا یہ فرق ہے شیعوں میں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم محب ہیں۔ معذرت کے ساتھ آپ شیعہ ہوں گے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم محب ہیں۔ شیعہ موت سے ایسے محبت کرتا ہے جیسے بچہ اپنے ماں کے سینے سے۔ اچھا میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا۔ اس وقت اگر موت آ جائے ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ کسی کو یاد آئے گا نہیں یہ پیسے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، یہ اس کو دینے 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 ہیں۔ موت کے لیے تیار رہیں۔ اور یہ موت اتنی خوبصورت ہے کہ امام فرماتے ہیں جب کبھی ہمارے محب کی، اب شیعہ کی بات نہیں ہے، اب تھوڑا سا نیچے کر کے، یعنی ہم بھی داخل ہو گئے اس میں، جب کبھی ہمارے محب کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، کلنا جمعنا علیہ، ہم سارے کے سارے اس پر موجود ہوتے ہیں۔ آپ کے تصور میں منور علی شاہ اکیلے تھے؟ نہیں، کلنا جمعنا علیہ،
وَقُلْنَا، اور سارے کے سارے مل کے کہتے ہیں لِمَلَكَ الْمَوْتِ، ملک الموت سے سارے کے سارے جمع ہو کر کہتے ہیں کہ لاوارث نہ سمجھنا۔ اچھا جملہ ہے، اس روایت پر غور کریں کہ لاوارث نہ سمجھنا۔ کیوں؟ کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے نا۔ آپ پر کوئی احسان کر لے، مجھ پر کوئی احسان کر لے، ساری عمر گردن جھکا کے اس کے سامنے آؤں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ محب ہمارے، کیا ہمارے بھی کوئی ان پر احسان ہے کیا؟ ہماری نظر میں کوئی احسان نہیں ہے ان پر، لیکن وہ اتنے کریم ہیں کہ ہمارا مجلس میں آنا بھی ان کو احسان لگتا ہے۔ یہ کوئی مجلسیں عام چیزیں نہیں ہیں۔ جس دن واقعہ ہوا ہم گئے، تدفین وغیرہ ہوئی، اسی دن میں نے سید کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے کہا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ یہ مجلسوں کا اجر کیا ہے تو وہ مجلسوں سے اٹھے ہی نہیں۔ امام موسیٰ کاظم سے روایت ہے کہ 100 قرآن کی تلاوت، یعنی 100 ختم قرآن کی تلاوت کا ثواب فقط مجلس کے چند لمحوں میں موجود ہے۔ کسی نے پوچھا مولا بس 100؟ اب امام نے کہا نہیں 1000 1000 ختم قرآن کا ثواب۔ اب امام فرما رہے ہیں اگر کسی مجلس میں، کسی ترہیم کی مجلس میں 40 سے زیادہ مومنین وارد ہو کر یہ دعا کریں کہ اس میت کو خدا بخش دے تو خدا اسی وقت اسے بخش دیتا ہے۔ یہ مجلسوں کا یہ عام چیز نہ سمجھے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور واقعاً اگر یہ مجالس نہ ہوتی تو ہم کبھی اپنوں کا غم برداشت نہ کر سکتے۔ ایک ظرف ہے نا انسان کے اندر، یہ ظرف جب فل ہو جائے تو اسے بہنے کے لیے جگہ چاہیے، اور بہترین جگہ کیا ہے؟ مجلس حسین۔ ابھی محرم کے دن نزدیک آ رہے ہیں، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک مستور تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر سبیل امام حسین لگاتی تھی۔ ان پر غور کیا کریں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی مہم ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ مرنے والا چلا گیا، ہم اب اس کی موت کو کیسے اچھا بنائیں؟ اب وہ خود کچھ کر نہیں سکتا، لیکن ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، یہاں سے کچھ نہ کچھ بھیج کے۔ جس طریقے سے نیکیاں ہیں، ختم قرآن ہے، مجالس ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، توجہ میری طرف کیجیے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لائٹ چلی گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مہم چیز ہے، بیان فرمائیے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لائٹ کو بند کر دے، اندھیرا اچھا ہے۔ غور فرمائیے گا، اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے سبیل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لگاتی تھی، گھر میں خود بناتی تھی، بیٹے کو دیتی تھی، جاؤ بانٹ کے آؤ۔ محرم کے دن قریب تھے، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جیسے ہی دفن کر کے بیٹے کو واپس آئی، ادھر سے چاند محرم کا نمودار ہوا۔ لوگ آئے فاتحہ کے لیے، کہا کوئی فاتحہ نہیں ہے، زہرا کے لال کا فرش بچھ چکا۔ کہا کہ تمہارا بیٹا تھا؟ کہا میرے بیٹے کی کیا اوقات زہرا کے حسین کے سامنے، نہیں چاہیے مجھے فاتحہ۔ خود بوڑھی ماں سبیلیں لگاتی رہی، بیٹے کو یاد نہیں کیا۔
حل جزاء الاحسان الا الاحسان. وہ کتنے کریم ہیں یہ دیکھیے گا. 11 محرم گزری، 12 گزری، جیسے صبح میں امام حسین گزرا، 13 محرم کو وہ اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ ایک بی بی ہے چادر پہن کے اس قبر پہ گریہ کر رہی ہے. اجرکم اللہ. اس نے آ کر شانے سے ہلا کے کہا بی بی شاید آپ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. اس بی بی نے کہا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. کہا کہ بی بی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. کہا کہ نہیں یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے بیٹے کی قبر ہے؟ کہا جیسے تجھے پتا چلا کہ حسین. سمجھ گئے. کہا کہ محترمہ تم نے اپنے بیٹے کی قبر کو ایسے ہی چھوڑ دیا حسین کے ذکر کے لیے. تم ادھر میرے حسین کی سبیل چلاتی تھی، میں ادھر تیرے بیٹے پہ گریہ کرتی تھی. اجرکم اللہ. جوانوں کا غم اٹھانا کوئی حسین سے پوچھے. عرب کا ایک بہت ہی بہادر انسان تھا. علامہ بحر العلوم لکھتے ہیں کہ جب اس کے سامنے بیان کیا گیا نا حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، تو جناب غازی سرکار کے روضے میں وہ آیا، وہاں سے دعا مانگی، امام حسین کے روضے میں گیا اور وہاں پر دعا مانگی. کہا کہ مولا مجھے ایک بیٹا عطا کر. عربی نہیں پڑھ رہا، اللہم اعطنی ابنن، مجھے ایک بیٹا عطا کر. جب وہ 18 سال کا ہو تو مجھ سے چھین لے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حسین نے جوان علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا ہوگا. علامہ بحر العلوم لکھتے ہیں میں نے جب یہ دعا سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ اسے بیٹا عطا کرے گا. میں نے اس کے ساتھ دوستی بڑھائی، گھر آنا جانا ہوا، اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا. انتظار کیا، 18 سال کا ہوا. جب وہ چلتا تھا نا 18 سال کا جوان، یہ اسے دیکھ کر کہتا تھا کتنا حسین ہے میرا بیٹا. ناز کرتا تھا اپنے بیٹے پر. اچانک وہ بیٹا بیمار ہوا. علامہ بحر العلوم لکھتے ہیں کہ ہم دونوں بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر بیان کیا، کہا کہ تیرا بیٹا مر گیا. جیسے ہی یہ بیان کیا نا تیرا بیٹا مر گیا، اب اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ پایا، زمین پہ گر گیا اور کہنے لگا میرے آنکھوں کا نور کھو گیا. جب ہم اسے لے کر آئے نا اس نے اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہا لیکن اٹھا نہ پایا. کربلا کی طرف منہ کر کے کہنے لگا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا حسین تم پر سلام. میں اپنے بیٹے کا جنازہ نہ اٹھا پایا، آپ نے علی اکبر کا جنازہ کیسے اٹھایا؟ حسین نے جب جنازہ اٹھایا نا اٹھا نہیں پایا. کہنے لگا اے اطفال بنو ہاشم، اے بنو ہاشم کے بچوں، حسین کی مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا جنازہ اٹھاؤ. راوی بیان کرتا ہے خیمے سے زینب نکلی، حسین نے جنازہ رکھا، زینب کو خیمے کی طرف لے گیا، کہنے لگا ابھی حسین زندہ ہے. زینب خیمے سے نہ نکلو. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص مرحوم منور حسین کی روح کو ایصال فرمائے. بسم اللہ.